خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ڈائریکٹر میٹ ڈپارٹمنٹ سری نگر۔ ناظرین، اگر آپ موسم کے اعتبار سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ہمارے آج کے گیسٹ سے تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ مختار صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ کچھ مہینے پہلے سردیوں کے دن تھے، ہم اسی پروگرام میں ملے تھے، تب ہم نے بات کری تھی ڈرائی اسپیل کے بارے میں، جو ونٹر میں ڈرائی اسپیل تھا اس کے بارے میں بڑی تشویش تھی اور اخباروں میں بڑی خبریں آئی تھیں اور لوگ بھی دعائیں کر رہے تھے مسجدوں میں کہ بارش ہو جائے یا برف ہو جائے۔ آج ہم مل رہے ہیں، آج ہم ڈرائی سمر کی بات کرنے والے ہیں۔ اب یہ ڈرائی سمر، ڈرائی ونٹر، آخر موسم کو کیا ہو گیا؟ ہیز دی ویدر گون کریزی؟ معاملہ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھو، ویدر خاص کر جو ونٹر ڈرائی اسپیل تھا وہ اتنا زیادہ ڈسکمفورٹ نہیں کراتا ہے لوگوں کو، کہیں نہ کہیں لگتا ہے برف باری نہیں ہوئی یا دور دراز جگہوں پہ، ایون کہ سٹیز میں بھی۔ لیکن جو سمرس میں جو ڈرائی پیریڈ ہے اس کا ڈبل ٹرپل کانسیکوینسز ہیں۔ ایک تو امیڈیٹ جو انسان کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے گرمیوں کا ہوتا ہے، ڈسکمفرٹ کا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر گھر میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، مطلب اسکول جاتے ہیں، یا اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر، ہارٹیکلچر سیکٹر، تو یہ سارے جو ہے آپ کا امیڈیٹ کانسیکوینس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس ٹائپ کا ویدر، خاص کر ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیلس، چاہے وہ سمر کی بات ہو، ونٹر کی بات ہو، پری مانسون ٹائم کی یا پوسٹ مانسون، اس ٹائپ کا ویدر جو ہے آپ یہ فریکوینٹ بنتے جائے گا۔ آپ کی جو بارشیں ہوں گی، برف باری ہوں گی، ہائیلی کنسنٹریٹ ہوگی کچھ دنوں کے لیے، اور باقی جو پیریڈ ہے آپ کا وہ ڈرائی ہی رہنے کے چانسز رہتے ہیں، اور پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے یہ ٹرینڈ جو ہے دیکھا گیا ہے۔ تو ابھی ہمیں اس ٹائپ کے جو چینج ہیں ان کو ہی مطلب اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں، معاملہ ہوا کیا؟ اگر پہلے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، موسم کے حساب سے ساری برف باری ہونی تھی، سردیوں میں تو ٹائم سے ہو رہی تھی۔ آج کل ویسے دیکھا جائے تو گرمیوں میں تو گرمی ہی ایکسپیکٹڈ ہے، تو آج کل اگر گرمی لوگوں کو لگ رہا ہے، ہیٹ ویو ہے، تو ہیٹ تو ہونی چاہیے اس موسم میں۔ دیکھو، مانسون جو ہے وہ 1 جون اینڈنگ میں یا 1 جون کے آس پاس آن سیٹ ہوتا ہے کیرلا۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ڈیلیڈ مانسون، میں اسی پہ آ رہا ہوں، اب نارمل مانسون ایکچولی۔ تو 1 ویک آف جون کے آس پاس، اینڈنگ میں یا 1 ویک آف جون کے آس پاس جو ہے کیرلا کے اوپر ہر سال آن سیٹ ہوتا ہے مانسون۔ اب یہ جو مانسون کی جو ہوائیں ہیں یہ پورا انڈیا میں کور ہوتا ہے، اور یہاں پہ خاص کر جموں کشمیر میں 29-30 جون سے لے کے 1-2 جولائی تک یہاں پہ مانسون کی ہوائیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس سال 29-30 کے آس پاس پہنچے مانسون کی ہوائیں، اور بارشیں جو ہے جموں ڈویژن کے اندر دیکھی گئی، اور یہاں ویلی میں اس حساب سے بارشیں نہیں ہوئی جس حساب سے مانسون کے آن سیٹ پہ ہر سال تھوڑی سی بارشیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار کچھ 1 سالوں میں ایسا بھی دیکھا کہ سیلابی جیسے صورتحال بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ جب بھی مانسون آن سیٹ ہوتا تھا۔ تو اس سال مانسون کا جو آن سیٹ ہے ویسا دکھا نہیں پورے کشمیر ڈویژن کے اندر۔ جموں میں تو ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی بارشیں ہوئی ہیں جب سے مانسون آن سیٹ ہوا ہے، تو یہاں پہ ابھی تک بالکل نہ کے برابر بارشیں ہوئی ہیں۔ اور سینٹرل کشمیر کی بات کریں، ساؤتھ کشمیر کی بات کریں، یا نارتھ ویسٹرن پارٹس کی بات کریں، تو لگ بھگ آن این ایوریج 10 سے لے کے 15 ملی میٹر تک بارشیں ہوئی ہیں جب سے مانسون آن سیٹ ہوا ہے۔ اور وہیں جموں ڈویژن کی اگر ہم بات کریں گے، جموں کے خاص کر کٹھوا، سامبا ڈسٹرکٹ جموں، ریاسی، ادھمپور، یہ 4-5 ڈسٹرکٹس میں آلموسٹ 200 سے لے کے 250 تک اوسطاً بارشیں ہوئی ہیں پچھلے جب سے مانسون آن سیٹ ہوا ہے۔ یہ جو آج کل جو کہہ رہے ہیں جے اینڈ کے میں، خاص طور سے کشمیر میں ہیٹ ویو چل رہا ہے، یہ تو یہاں کی بات ہوئی، لیکن اگر کل کی آپ خبر سنیں کہ پورے انڈیا میں، گجرات سے آپ دیکھیں پوربندر میں کتنی زبردست بارشیں ہوئی اور کتنا اننڈیٹ ہو گیا، مہاراشٹرا میں ایون سڑکوں پہ پانی، دکانوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ کیا یہ روٹین میٹر ہے یا پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ اچانک بارشیں ہوئی، گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بارش ہوگی، سب اننڈیٹ؟
جی اس سے پہلے میں آپ کو جو مانسون کا جو پرکریا تھی خاص کر جموں کشمیر کو لے کے اس کو میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. جی تو مانسون کا جو مین امپیکٹ ہے وہ جموں ڈویژن میں دیکھا گیا. یہاں ویلی میں آلدو امپیکٹ کم ہے لیکن پھر بھی بارشیں ہوا کرتی تھی. تو اس سال جموں میں تو بارشیں ہو رہی ہیں لیکن یہاں ویلی میں نہیں ہو رہا ہے. اس کا ایک دو کارن مین یہ ہے کوئی اسٹرانگ جو مانسون کرنٹس ہیں وہ یہاں ویلی تک پہنچ نہیں پا رہا ہے بیکاز آف پیر پنجال رینج. جی اور دوسرا جو ہے آپ کا ویسٹرلی یا ویسٹرن ڈسٹربنسز جو فیول وغیرہ آتے تھے وہ ویسے مانسون میں اتنا زیادہ نہیں آتے ہیں. تو بیچ بیچ میں جو بھی آتے تھے وہ تھوڑا سا انٹریکشن کے کارن مانسون ونڈس اور ویسٹرلی یا ویسٹرن ڈسٹربنس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کے کارن جو ہے یہاں پہ کبھی کبھار اچھی بارشیں دیکھی جاتی تھی. تو اس ٹائپ کا انٹریکشن ایز آف ناؤ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ویسٹرن ڈسٹربنس اور مانسون ونڈس. جو ہمارے پریویس ایئرس رہے اس دوران جو جون جولائی کا موسم رہا، جون جولائی کے مہینے رہے، ان میں بارشیں ہوتی رہی. بالکل. اس میں دیکھو جو ڈاٹا میرے پاس ہے جو ڈرائیسٹ جولائی پچھلے 30-40 سالوں کا. جی تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کا 1990 میں 30 ملی میٹر ہے، 97 میں 7.6، 98 میں 16.8، 2009 میں 21، 2012 میں 12 ملی میٹر، 2020 میں 9.7 اور اس سال جو 2024 کے ابھی جو 20 دن گئے ہیں 20-22 دن تو اس میں آلموسٹ 11 ملی میٹر کے آس پاس بارشیں. تو ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے ڈرائی اسپیل دیکھا. تو پچھلا جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس 30-40 سالوں کا اس میں بھی جو ہے لگ بھگ بیچ میں 7-8 سال ایسے گئے ہیں جس میں جولائی جو ہے عموماً ڈرائی نکلا ہے جس میں 9-10 ملی میٹر تک ہی بارشیں ہوئی ہیں. اور آپ کا جو ایک سوال تھا ہیٹ ویو اور جو باقی جگہوں پہ بارشیں ہو رہی تھی تو دیکھو باقی ریسٹ آف دی کنٹری میں مانسون کا مطلب انیول پریسیپیٹیشن میں کنٹریبیوشن جو ہے لگ بھگ 70 سے لے کے 80% تک ہے. باقی 10-20% جو آپ کا تھنڈر شاور ایکٹیویٹی پری مانسون شاورس ایسے ہوتا ہے. تو ہر سال جو ہے اننڈیشن ممبئی کے اندر ہم دیکھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ممبئی کے اندر پھر سے بارشیں ہوئی تھی 220 ملی میٹر کے آس پاس لگ بھگ 6 گھنٹوں میں. اور اسی طرح اسی ٹائپ کا نہیں، یہ انڈونیشیا پچھلے سالوں اس سے پہلے بھی ہوتا تھا. ہر سال ہوتا ہے یہ مانسون ایسے ہی ہر سال ہوتا ہے. آپ پچھلے لگ بھگ 1-2 ڈیکیڈ سے کافی زیادہ اربنائزیشن ہو گئی. آپ کا اربن ایریا جو ہے کافی زیادہ پھیل گیا تو اس کے کارن جو ہے جو بارشوں کا پانی ہوتا تھا وہ اب جو کالونیز وغیرہ ہیں ان جگہوں پہ جو ہے اب مختصر بابا کال آن لائن. ہلو ہلو السلام علیکم مہندس صاحب. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. ادریس احمد بنٹی پورہ سے. جی ادریس صاحب فرمائیے. میں ڈائریکٹر میٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مختار صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو اس وقت موسم جو یہ ان یوزول بہیویئر کر رہا ہے سری نگر ریکارڈ دا ہائیسٹ ٹیمپریچر 35.7 ڈگری. تو کیا ہم یہ گلوبل وارمنگ کا ہے کہ اثر ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ گلوبل وارمنگ ہے؟ اور سر ایک اور سوال ہے میرا کہ آپ نے پریڈکشن کی تھی 10 سے 17 جولائی میں رین فال ہوگا وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کے بارے میں آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ان کے 2 سوال تھے. کیا یہ گرمیاں گلوبل وارمنگ کے کارن ہے؟ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارتھ کے جو ایوریج ٹیمپریچرس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اوور دی ایئرس اور کہیں نہ کہیں اس کا کنٹریبیوشن ہے جس میں ہم ٹیمپریچر جو ہیں کافی زیادہ ابھی فیل بھی کر رہے ہیں اور ٹیمپریچر یہ گلوبل فینومینا ہے. گلوبل فینومینا اس میں بالکل یہ صحیح بات ہے. دوسرا جو ہے ان کا تھا کہ ابھی جو فورکاسٹ ہم نے دیا تھا کہ بارشیں ہوں گی 7 سے لے کے 10 تاریخ کا شاید 7 سے لے کے 10 جولائی کے بیچ میں. تو اس میں ہم نے مین جو یہ فورکاسٹ کا جو ایریا تھا امپیکٹ ہم نے جموں ڈویژن کے لیے رکھا تھا. مطلب یہ لوگوں کو کلیئر کیجئے آپ کی جو یہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں یہ جے کے لیے ہوتی ہیں. بالکل نہیں، لوگوں کو یہاں ایک جنرل سی ایک فیلنگ ہے کہ آپ کشمیر کے لیے کہتے ہیں. نہ اس میں دیکھو ایک تو ہمارا ڈویژن وائز فورکاسٹ ہوتا ہے کشمیر ڈویژن کے لیے اور جموں ڈویژن کے لیے. اچھا. دوسرا جو ہے ہمارے ویب سائٹ پہ ایوری ڈسٹرکٹ کا مطلب 5 دن کا فورکاسٹ رہتا ہے وتھ وارننگس. 5 دن فورکاسٹ کس ڈسٹرکٹ میں کتنا بارش ہوگا اور وارننگ کے ساتھ. تو اس ٹائم جو فورکاسٹ ہم نے دیا تھا وہ جموں ڈویژن فورکاسٹ تو ہم پورے جنکے کو دیتے ہیں. تو مین جو امپیکٹ تھا وہ جموں ڈویژن کے لیے تھا. یہاں پہ کچھ ایک جگہوں پہ ہم نے ماڈریٹ کہا تھا اور کچھ ایک جگہوں پہ فلیش فلڈ یا کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں جیسے ہر سال مانسون جب بھی آن سیٹ ہوتا ہے یا مانسون کے دوران ہمیشہ دیکھا گیا. تو اس بار بھی ہم نے
फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के बारे में। मॉडरेट से आपके क्या मतलब है? हल्की बूंदाबांदी? ना, मॉडरेट का मतलब है आपका लगभग 15 मिलीमीटर से लेके 64 मिलीमीटर तक, 15 मिलीमीटर से लेके 64 मिलीमीटर तक, ये जो रेंज है इसको मॉडरेट कहते हैं। बियॉन्ड 64 जो है वो हैवी में आता है। अच्छा। तो बारिशें हुई, लेकिन पूरे जम्मू डिवीजन में हुई, कुछ एक जगहों पे हैवी बारिशें हुई लगभग 100 मिलीमीटर के आसपास। तो जम्मू डिवीजन में ही इसका मेन इम्पैक्ट देखा गया, और कुछ एक कच्चे मकान 10 के 3-4 लोगों की डेथ हुई जब ये एडवाइजरी दिया था। तो यहाँ वैली में नहीं हुआ। अब लोगों को बोलते हैं आप लोग फ्लड आएगा, ऐसे आएगा, तो उसमें हमने कहा भी था, देखो फ्लैश फ्लड और फ्लड में फर्क डिफरेंस है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। फ्लैश फ्लड जो है आपका इंटेंस जो बारिशें होती है उसके कारण जो है रन ऑफ जनरेट होता है। तो कहीं लो लाइंग एरियाज में आपका वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं, टेम्परेरी वाटर लॉगिंग। तो इस टाइप के सिचुएशंस को आपको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं जी। और जो नॉर्मल फ्लडिंग है, आपका रिवर वाटर स्पिल आउट होता है या इरिगेशन या जो आपके वो तो कई दिनों की बात है, वो कई दिनों के क्यूमुलेटिव रेनफॉल के कारण जो है आपके जो वाटर चैनल्स हैं वो फट जाते हैं, तो नियर बाई जो एरियाज हैं वो सारे इनंडेट होते हैं। तो ये जो है लोगों को थोड़ा सा समझना जरूरी है फ्लैश फ्लड्स और फ्लड्स के बारे में। मुख्तार साहब, आजकल कश्मीर में समर चल रहा है, लेकिन जनरल फीलिंग ये है, और अखबारों में ये खबरें आती हैं, लोग भी जनरली फील करते हैं कि डेज इन कश्मीर आर बिकमिंग हॉटर। अभी अगर पिछले कुछ दिनों की 2-3 दिन पहले की बात करें, दिल्ली में टेम्परेचर 34, यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा था 34.7। ये जो चेंजेस हम फील कर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज देखो, सब चीज़ के लिए आपका ऐसे बोल नहीं सकते पूरा क्लाइमेट चेंज ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो टेम्परेचर ट्रेंड्स हैं ये मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण ही, क्योंकि ग्लोबली अर्थ के जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जम्मू कश्मीर को आइसोलेट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है शॉर्ट एंड मतलब सडन एंड डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड्स कभी कभार देखने को मिलता है। जैसे इस साल विंटर में बारिशें नहीं हुई, खासकर जनवरी के महीने में, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हायर साइड में था। तो इस टाइप के शॉर्ट एंड डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड जो है कभी कभार देखने को मिलता है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इस साल जैसा जनवरी था वो हर साल रहे। अच्छा। वैसा जनवरी आपका 10 साल 15 साल में एक आता है, या 5 साल 8 साल के बाद एक आता है। या इस साल का जो जुलाई था, ये बीच में पिछले 40 साल में अगर हम देखेंगे 5-6 बार आया है, जैसे मैंने आपको पहले डाटा दिया। तो ऐसे केसेस हैं, इसको हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अंदर देखते हैं, जिसमें ट्रेंड जो है सडन और डिसकंटिन्यूअस होता है। पिछले 20 दिन की अगर बात करें, गुलमर्ग में या और भी 1-2 हिल स्टेशन पे बर्फबारी हुई, ब्रीफ ही सही। जुलाई में और बर्फबारी, ये तो आप पहले कभी देखा नहीं था। ना, ऐसा नहीं है। जुलाई इवन की एंडिंग जून या मिड जुलाई में भी जब भी थोड़ा सा वेदर क्लाउडी रहता है 4-5 दिन के लिए, बारिशें नहीं होती आल्दो, या थोड़ी थोड़ी बारिशें हो जाती हैं पहाड़ी इलाकों में, तो कभी कभार आपका जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 तक पहुंच जाते हैं। तो उस कारण जो है लाइट स्नोफॉल, इवन की जुलाई क्या पूरे सीजन पहाड़ी इलाकों में देखना, समर्स में भी बर्फ़ होता है। आप लेह साइड में जाइए, कुछ एक जो लास हैं, उनकी जोजिला के जो हायर पीक्स हैं, वहाँ पे भी समर्स में 2-3 दिन अगर मौसम ख़राब रहा, लाइट स्नोफॉल हो जाता है। इसमें कोई ये नहीं है, बिल्कुल कोई अनहोनी नहीं है। अनहोनी नहीं है। वो कॉल ऑनलाइन से। हेलो जी जी, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? जी, माउया कमरवाड़ी से। जी, पूछिए सवाल। जी, मैं टूरिस्ट से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है ड्राइवर का। तो वो बोल रहे थे कि चंडीगढ़ में तो अभी अबुल आरा जो है वो बादल जैसा मौसम है, टेम्परेचर कम है वहाँ पर। और यहाँ पर वैली में हम आ रहे हैं जो घूमने के लिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है इस साल बहुत ज्यादा। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसा जो फील नहीं हो रहा है कि जो हमें यहाँ पर आने की हमने कोशिश की है, टेम्परेचर होना चाहिए था। तो ये क्या हुआ इस सीजन, इस साल? तो वो टूरिस्ट भी बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मगर वो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे इस मौसम से, तो उनको मजा नहीं आ रही, गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो इस वजह से वो थोड़ा डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। इस वजह से मैं डॉक्टर से बोल रहा था कि क्या वजह है इस साल की टूरिस्ट भी ना खुश है इस मौसम से? जी, क्या पूछ रहे हैं? ये गर्मी ज्यादा है एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, नहीं बोल रहे?
تو دیکھو باقی جگہوں پہ ابھی بارشیں مطلب ایون کی جو سینٹرل پارٹس آف انڈیا ہے، مہاراشٹر یا مارتھواڑا اور باقی جو ایڈجوائننگ اتراکھنڈ ہے، ہماچل ہے، ان سارے جگہوں پہ ایوری ڈے بارش ہو رہا ہے، اور کچھ ایک جگہوں پہ تو ایکسٹریملی ہیوی رین فال ہو رہا ہے، خاص کر اتراکھنڈ یا ہماچل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ تو دیکھو ایک ایکسٹینڈڈ ڈرائی اسپیل ہی ہے، کوئی میجر رین فال اب تک نہیں ہوا ہے، اور جب بھی یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے بالکل 27-28 تک پہنچ جاتا ہے جب بھی 1-2 گھنٹے بارشیں ہوتی ہے. تو اس ٹائپ کا اسپیل جو ہے یہاں پہ پورے جولائی میں ابھی تک نہیں دیکھا، اور کمنگ ڈیز میں بھی فی الحال گرمی جو ہے برقرار رہ سکتا ہے. تو باقی پارٹس آف نارتھ انڈیا، خاص کر دلی کی بات کریں یا ایڈجوائننگ پنجاب، ہریانہ، راجستھان کی بات کریں، ایون کہ جیسلمیر یا جودھ پور جیسے جگہوں میں بھی ابھی فلڈ لائک سچویشنز بن جاتے ہیں، اتنا زیادہ بارشیں ہو رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج کا تو اثر ہے ہی. دوسرا چیز یہ ہے کہ 1 ڈگری اگر ٹیمپریچر رائز ہو گیا تو دیکھا گیا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروف بھی کیا ہے کہ جو واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی آف ایئر ہے وہ 7% بڑھ جاتا ہے. 7% جو ہے واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہوا کا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے سچویشنز میں آپ کا جب بھی گرمیاں بڑھیں گے تو ایئر کا موئسچر ہولڈنگ کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گا. بارشیں اگر آپ موئسچر فیڈنگ ہے تو اس کے کارن جو ہے آپ کا کافی تیز بارشیں کچھ ایک جگہوں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کافی زیادہ بارشیں ہوتے ہیں 200-250 ملی میٹر کے آس پاس کچھ ایک اسٹیشنز کے اندر. محترم صاحب، نارمل سمر کسے ہم کہیں گے کہ یہ مطلب بارشیں کتنی ہونی چاہیے؟ بارشیں دیکھو ہر منتھ کا اپنا ایک کلائمیٹولوجی ہے. تو جیسے جون میں آلموسٹ 46 ملی میٹر یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، 46 ملی میٹر کے آس پاس. جولائی میں 64، اگست میں بھی 64، اور سپٹمبر میں 37 ملی میٹر کے آس پاس. تو یہ پچھلے 30 سال کا ایوریج ہے کہ جولائی مہینے میں اتنا بارشیں ہوتی ہیں. اور جو ٹیمپریچرس ہیں، میکسیمم ٹیمپریچر آپ کا جون میں 28 کے آس پاس 28 ڈگری، جولائی میں 30 ڈگری، اگست میں لگ بھگ 30 ڈگری مطلب 29.7 کے آس پاس، اور سپٹمبر میں 27.6. تو 29-30 کے آس پاس میں تو ٹیمپریچر کے رینجز ہیں جو نارملی ہونا چاہیے. اب اس سے 3-4 ڈگری 5 ڈگری اوپر ہو رہا ہے ابھی ٹیمپریچر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومیڈیٹی فیکٹر ہے وہ جو ہے اور اس کو زیادہ افیکٹو بناتا ہے اس گرمی کو، تو اور لوگوں کو جو ہے تھوڑا ڈسکمفرٹ زیادہ محسوس ہوتا ہے. سر، یہ جو ڈرائی سمر آج کل چل رہا ہے یا ہیٹ ویو، اس سے ایک لوگوں میں ایک پرابلم جو کئی جگہوں پہ یہ ہوئی ہے کہ بھائی واٹر اسکیرسٹی ہے. تھوڑی دیر میں اس سوال پہ آؤں گا. وہ ہے وہ کال آن لائن. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے. بہت پیر گام کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ عبدالغفار مون. غفار صاحب فرمٲیِو. جناب اَسہِ چھُ سوال یہ کہ اَسہِ چھِ زیادٕ گابراوان، أسۍ چھِ باغہٕ وٲلۍ، أسۍ چھِ کسان، اَسہِ چھُ زوٗ نیران تَمہِ گٔڑۍ ییٚمہِ گٔڑۍ اَسہِ وَنان چھِ اَسہِ گرم گوٚو زیادٕ وۄنۍ ہسا پیٚیہِ ڈونٛٹھ. صحیح. یعنی اَمِچ چھِ زبردست پریشٲنی کران. أسۍ چھِ مۄختار صٲبس سوال کران کہ اَسہِ دیٖتن اَمِچ دٔلیٖل یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. روٗد چھُنہٕ پیٚوان، اگر ڈونٛٹھ پیوٚو تہٕ أسۍ گژھو تباہ. وۄنۍ چھُ سُہ قۄدرتس تامتھ، مگر دپان چھِ گرم گوٚو زیادٕ تہٕ ڈونٛٹھ ہسا پیٚیہِ. صحیح. امہِ خٲطرٕ یہ کسان ہیں، باغ ان کے ہیں تو بڑے پریشان رہتے ہیں کہ اگر ہیلز آ گئے، اولے برسے تو ان کو تو پریشانی ہوگی. بالکل. یہ تو دیکھو ہیل، تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی یہ ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال ان چیزوں کا تو نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے فارمرز کو. اس کے بغیر اب جو ایکسٹینڈڈ ڈرائی اسپیل ابھی چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، تو اس کے کارن بھی کہیں نہ کہیں مطلب جو فارمرز ہیں، آرچرڈس والے ہوں یا باقی جو ایگریکلچر فیلڈز کے خاص کر جو پیڑی وغیرہ اگاتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ جو ڈرائی اسپیل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈوائزری ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ڈرائی اسپیل کافی دن سے چل رہا ہے. اسپرے وغیرہ جو سجیسٹ کرتے ہیں ٹیکنیکلی یا اب دیکھیے ہیل کے لیے تو ہارٹیکلچر والے ہیل نیٹ کا کہتے ہیں. ہیل کا نہیں، ہیل نیٹس سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے نا. ہیل نیٹ کا نہیں بول رہا ہوں، وہ نقصان تو ہے ہی، وہ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہو. ہیل سے
یا جو ونڈ سٹارم سے ہوتا ہے وہ نقصان ہونا ہے. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایڈوائزری دیتے ہیں اس کے بغیر اب جو ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیل ہے اس کے لیے بھی جو ایڈوائزری آتی ہے اس کو بھی مطلب فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اب ڈرائی سچویشن میں کون کون سے اسپرے لگانے ہیں یا کہیں پہ وہ ٹرانسپلیشن لاسز وغیرہ کم کرانے ہیں, تو اس ٹائپ کے جو سچویشنس ہیں یا ایڈوائزریز ہیں وہ ان کو فالو کرنا. باقی جو ہیل اسٹارم کی وجہ سے جو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اس کا کیا اس کا تو مطلب تھوڑا بہت ہیں کیمیکلز وغیرہ, باقی اس کے بغیر ان ایڈیشن جو ڈرائی اسپیل چل رہا ہے اس سے کافی زیادہ نقصان مطلب ہو سکتا ہے. یعنی غفار صاحب کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ ایڈوائزری جو ہے ہارٹیکلچر والوں کی اس کو فالو کر دیجیے. وہ ہے نا تو کال آن لائن. ہلو جی خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. بہت غلام جنانی پھر باغ پہ. جی سر. خان صاحب بہ کرو کشر پٹی کت مختار صبس ون برو ونان لوٹس تمہ سات ون آز پہ رود پگہ شین اوتر پہ ووت ونان رود پہ موج گرم سات ونو آز اوبر مگر تاپ 35 ڈگری آز تہ دلیل گئی اگر لوٹس صبن وقت نیران پوز سہ ونان پگہ پہ رود یکدم پیوان آز کیا دلیل گو ات کیا گو یہ مختار آپ نے کہا تھا بارشیں ہوں گی نہیں ہو رہی ہیں نا. دیکھو بریف پیریڈ کے لیے جو تھنڈر شاور ایکٹیویٹی ہے صبح شام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, تو ابھی بھی اوڑی کے اوپر اور ڈسٹرکٹ بارامولہ کے کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر اوپر جو ہے تھوڑی سی کلاؤڈ بنتے ہیں, تھوڑی بارش ہوتی ہے لیکن وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. جی تو لارج اسکیل میں اگر ہم دیکھیں گے وہ بریف پیریڈ والا بارش سے تو ایسے فائدہ بھی نہیں ہے, نہ ہی گرمی اس سے ختم ہو. تبھی میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ کی پروڈکشن JNK کے لیے ہوتی ہے. پورے JNK مطلب یہاں نہیں ہوئی تو جموں میں تو ہوئی نہ وہ ڈویژن وائز دیتے ہیں, ڈسٹرکٹ وائز بھی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہو گیا تو ہمارا کام ختم, ایسا نہیں ہے. ہمارا برابر ویریفیکیشن ہوتا ہے نیکسٹ ڈے. نہیں سر وہ تو آپ کا نیٹ سے جو ڈیٹیلز ہم لے لیں گے بالکل, لیکن جو نیوز آتی ہے نیوز میں تو جنرلی آپ کہتے ہیں کہ موسم یہ رہے گا. جموں ڈویژن کے لیے الگ رہتا ہے, کشمیر ڈویژن کے لیے الگ رہتا ہے, اور ایوری ڈے ہم ٹویٹ بھی کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپس میں بھی ڈالتے ہیں, فیس بک پیج ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں. تو ہم نے کہیں نہیں لکھا کوئی میجرس پہلے, ہم تو بول رہے ہیں 26 تک تو گرمی جو ہے یوں کا توں رہے گا, کوئی میجر ریلیف نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا چینج. اچھا یہ جو آج کل اس ڈرائی اسپیل کی وجہ سے واٹر اسکیرسٹی ہوئی ہے کئی جگہوں میں, ابھی پچھلے دنوں بھی کافی ایریاز سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے, ٹریفک جام کیا تھا انہوں نے کہ صاحب پانی نہیں ہے. اس کا کیا کریں, اس کا کیا وجہ ہے؟ یا تو ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ تو میلٹ ہو گئے ہیں, یا ہماری جو واٹر باڈیز ہیں دے ہیو ایویپوریٹڈ. دیکھو یہ جو ندی نالوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے سمرس میں وہ تو گلیشیئر سے آتا ہے. اب گلیشیئرز بھی دیکھو اس سال برف اتنی زیادہ پڑی نہیں, اور تھوڑی سی پڑی اوپر والا کافی زیادہ. میں کچھ دن پہلے سونمرگ گیا تھا, تھاجواس میں تو تقریباً ہے ہی نہیں گلیشیئر ختم ہے. اور ابھی جو جہلم کا جس حساب سے لیول ہے مطلب پورا بالکل شرنک کر چکا ہے. اور پچھلے 2-3 دنوں سے مجھے کافی زیادہ فارمرز کے کالز آئے کہ جو پیڑی وغیرہ انہوں نے لگائے شالی وغیرہ وہ کافی مطلب ایک برے حالات میں ہے. تو کمنگ ڈیز میں بھی ایسے کچھ ریلیف نہیں ہے ایسے. تو اوور آل جو ہے سٹریس تو پڑتا ہے واٹر ریسورسز پہ, تو ہمیں جوڈیشیسلی یوز کرنا ہے, ناٹ اونلی واٹر, باقی جو نیچرل ریسورسز ہیں جی سب چیز کا ہمیں مطلب جوڈیشیسلی یوز کرنا پڑے گا. یعنی اگر واٹر اسکیرسٹی ہوئی تو وی ہیو ٹو فیس اٹ. اس کو یہ تو چیلنجز ہیں, یہ تو دن بہ دن بڑھیں گے یہ چیلنجز. پانی تو کسی فیکٹری پہ بتا نہیں, اٹس اے نیچرل گفٹ. بالکل, یہ چیلنج ہمیں اب دن بہ دن اور ہمیں ان کے ساتھ مطلب مقابلہ کرنا پڑے گا. واٹر کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو تعارف دیا ہوا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Dr. Nasir Ahmed. آنس from Harman. جی فرمائیں. سر ایکچولی میرا کوشچن ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس امپیکٹ, ایکچولی آئی تھنک وی آر ڈیویٹنگ فرام دا مین ٹاپک. کہ کیونکہ میں اسی بیک گراؤنڈ سے, انوائرمنٹ سائنس بیک گراؤنڈ سے, اینڈ آئی ایم ویری فانڈ آف ٹریکنگ ان دا ماؤنٹین ریجن. اینڈ واٹ آئی فاؤنڈ دیٹ کہ جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں ہماری ایگزسٹنگ واٹر باڈیز ہیں جی وہ زیادہ پولوٹ ہو چکی ہے. ناٹ اونلی واٹر باڈیز, ہمارے جتنے بھی فارسٹ ریسورسز ہیں وہ ہم نے سالڈ ویسٹ اور ای ویسٹ کی وجہ سے برباد کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ
क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी. वी कैन नॉट कंट्रोल दैट थिंग, बट वी कैन कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज सो दैट वी कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं. हम देखते हैं कि वाटरफॉल कब आएगा, रेनफॉल कब आएगा, कब नहीं आएगा. ये हमारा मेन इशू नहीं है. हमारा मेन इशू कि हाउ मच वी आर पोल्यूटिंग द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे आए दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. गांव-गांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है. तो दाशीगाम से पानी जो आ रहा है 100,000 ऑफ गैलन जो बाहर आ रहा है वो जो ही जाली के बाहर आ रहा है वो पोल्यूट हो रहा है. वो अगर पोल्यूट ना होता वो वाटर हम सिटी को सप्लाई कर सकते हैं इजीली, और अभी हमारे यहाँ क्राइसिस नहीं होती. इसके ऊपर आप प्लीज बात कीजिए. ये कह रहे हैं कि वाटर बॉडीज जो हमारी हैं या वाटर रिसोर्स हैं उसको पूरा सुना. बिल्कुल इनका बिल्कुल सही बात, सही कंसर्न है, बिल्कुल सही कंसर्न है. देखो हमारे पास कितने वेटलैंड्स हैं और आज की डेट में देखो उनका क्या स्टेटस है. जी मतलब अभी रिसेंटली किसी ने ये दिया गया था, मैंने ट्विटर में देखा था कहीं, तो बिल्कुल बहुत बुरे हालात में है. खौसरकर लेक की बात करें, आचार लेक की बात करें या बाकी जो वाटर बॉडीज हैं छोटे छोटे, जी तो हर जगह पोल्यूशन तो है ही. बिल्कुल इनके जो क्वेश्चन था या कंसर्न था उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. लेकिन जो लार्जर पिक्चर है ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करने के लिए. लेकिन जो लार्जर पिक्चर है हमारा, जो वाटर बॉडीज हैं, ग्लेशियर्स हैं जो इतने सालों से चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ओवर द टाइम आप सुकड़ रहे हैं. और जिस रेट से ये मतलब थोड़ा रिचार्ज तो होता है हर साल, लेकिन जिस रेट से ये रिचार्ज हो रहे हैं उससे कहीं गुने ज्यादा नहीं हो रही है तो रिचार्ज का होंगे ना. थोड़ा बहुत होता है माइनर परसेंटेज में. जितना होना चाहिए रिचार्ज उससे कहीं गुने ज्यादा वो जो है रिसीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. तो आपका रिचार्ज और जो रिसीडिंग ये है, ये दोनों जो है आपका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस. तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और कितना ज़्यादा सिटी वगैरह फैले हैं, और जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज थे हमारे, जो वेटलैंड्स वगैरह या बाकी जो वाटर बॉडीज हैं वो ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली हमें इन ग्लेशियर्स या बाकी जो नदी नालों के पानी उन पर डिपेंड रहना पड़ता है. तो ये भी मतलब आप सूख रहे हैं ग्रेजुअली. सर आपकी जब भी प्रेडिक्शन होती थी या पहले जो लोटस जी कर रहे थे, तो वेस्टर्न करंट्स का हमेशा जिक्र होता है कि वेस्टर्न करंट्स आती हैं, जब वे कश्मीर पहुंचेंगे तो तभी कुछ बारिशें वगैरह होंगी. अभी क्या हाल है? अभी वेस्टर्न करंट्स यहाँ नहीं पहुंच रही हैं. और ये वेस्टर्न करंट्स आती कहाँ से हैं? जहाँ तक मेरी छोटी मोटी नॉलेज है वो ये है कि ये सी से जनरेट होती है सारी करंट्स. देखो ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये आता है आपका जून से लेकर सितंबर तक. इसी तरह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये आते हैं पूरे साल में हैं, लेकिन इनका जो मेन एक्टिविटी है ये अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक रहता है. अक्टूबर से लेके अप्रैल मई तक. और जब मानसून यहाँ रहता है तो उस टाइम ये थोड़ा वीक होता है, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो विंड्स हैं ये थोड़ा हायर साइड में शिफ्ट होते हैं. जब भी मानसून वीक होता है ये फिर नीचे आ जाते हैं, तो कभी कभार इंटरेक्शन के कारण बारिशें होती हैं. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपका मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी वहाँ पे जनरेट होते हैं. ये भी एक ओशनिक डिस्टर्बेंसेस ही हैं. तो हवाओं के ज़रिए इसका जो मॉइस्चर वगैरह है ये क्रॉस जो भी है सबसे पहले इवेपोरेट जो पानी होता है वो ईरान के ऊपर, फिर अफगानिस्तान, फिर नियर बाई पाकिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर एंड प्लेन्स ऑफ इंडिया, इन जगहों पे जो है इसका बारिशें होती हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है जहाँ टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से नीचे रहता है. मुख्तार साहब अगले 10 दिनों के लिए आपका फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट देखो अभी कमिंग डेज में 26 तक कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है. 26 ऑफ जुलाई तक कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांस नहीं है, एक्सेप्ट जो लाइट रेन, थंडर शावर ब्रीफ पीरियड के लिए होता है वो रहेगा तो कुछ कुछ जगहों पे. 27-28 को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है बारिशों का, लाइट रेन कुछ एक जगहों पे 20-25 मिलीमीटर तक हो सकता है कुछ जगहों पे. और 31 तक कोई मेजर प्रेसिपिटेशन के चांस नहीं है. वहीं 27-28 या पूरे JNK के लिए ना ये कश्मीर डिवीजन, कश्मीर के लिए. और जम्मू डिवीजन के लिए लगभग 29 तारीख तक अर्ली मॉर्निंग जो है लाइट टू मॉडरेट बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हेवी भी हो सकता है. तो एवरी डे अर्ली मॉर्निंग जो है बारिशें जम्मू डिवीजन में रह सकते हैं 29 जुलाई तक. और उसके बाद जो है फिर 1-2 दिन छोटी मोटी बारिशें रह सकती हैं. तो 31 जुलाई तक खासकर कश्मीर डिवीजन के लिए कोई मेजर फोरकास्ट नहीं. मुख्तार साहब हेल स्टॉर्म की बात करते हैं, ये मेरे जहन में भी काफ़ी देर से ये सवाल
रहा है, मतलब इसका तो आप ही जैसे एक्सपर्ट हमें सेटिस्फाइंग आंसर दे सकते हैं। पहले जो ओले बरसते थे वो छोटे छोटे होते थे, अब तो क्रिकेट बॉल साइज के भी हमने देखे हैं वीडियो वगैरह सोशल नेटवर्किंग साइट से। ये ओले बनते कैसे सर हवा में? ओले देखो, आपका 2-3 कंडीशन इसके लिए रहता है। एक तो इंटेंस हीटिंग आपका सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा मॉइस्चर, अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई एक्टिविटी हो रहा हो आसपास, कहीं से मॉइस्चर का सोर्स हो, और साथ में जेट स्ट्रीम, जो तेज़ हवाओं का एक ये चलता है, चैनल चलता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो ये 2-3 चीज़ होना चाहिए। जब भी इस टाइप का एक्टिविटी हो, आपका नीचे से सरफेस से हीटिंग हो रहा हो, कोई मॉइस्चर या कोई सिस्टम के कारण जो इंट्रैक्शन हो रहा, तो काफ़ी ज़्यादा वो थंडरस्टॉर्म या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं उसके कारण। तो वो क्लाउड जो है उनका हाइट इतना ज़्यादा हो जाता है, तो वो आइस क्रिस्टल्स में वो चेंज होता है। तो जो अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट का रहता है उस हवाओं का, तो उसके कारण जो है कभी कभार ओले गिरते हैं। कभी कभार आपका जो सरफेस हीटिंग है, ऊपर आपका जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम तो काफ़ी सर्द हवाएं रहती है, तो उसके कारण भी कभी कभार आपके ओले गिरते हैं। अब ओले का साइज डिपेंड करता है कितना ज़्यादा इंटेंस हीटिंग हुआ है, कितना उसका अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट मूवमेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करता है। मैंने बचपन से लेकर कॉलेज के टाइम तक छोटे छोटे देखे थे, लेकिन अब जो साइज़ होता है वो बड़ा ही होता है। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है ये कुछ फैक्टर्स पे। बाकी जगहों पे भी, कश्मीर में ही नहीं, बाकी जगहों पे भी खासकर। अच्छा मुख्तार साहब, ये जो आजकल हीट वेव या ड्राई स्पेल जिसे कहेंगे अब इस समर में, इसका एग्रीकल्चर पर क्या असर होगा आपकी नज़र में? देखो, हीट वेव जैसे सपोज अभी 30 डिग्री नॉर्मल है, 4.5 डिग्री नॉर्मल से अगर टेम्परेचर हुआ तो ये हीट वेव क्राइटेरिया में आता है। तो अभी और लगभग 6.5 डिग्री से ऊपर हो गया तो वो सीवियर हीट वेव में आता है। तो यहाँ पे जो स्टेशन हैं अभी खासकर कश्मीर डिवीज़न के अंदर, लगभग सारे स्टेशन में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर और हीट वेव भी अभी चल रहा है। तो इसके इम्प्लीकेशंस देखो, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में अप्रैल मई के दौरान ही देखा जाता है। अप्रैल में या मिड जून के तक 2-2.5 महीने होते हैं हॉट वेव हीट वेव कंडीशंस। लेकिन अब ऐसे में एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल चल रहा है, और खासकर यहाँ वैली के अंदर तो जुलाई में भी देख रहे हैं हम हीट वेव, और सितंबर में भी लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा लगभग 12 दिन जो है आपका टेम्परेचर जो है एबनॉर्मली हाई था, और हीट वेव 12 दिन कंटिन्यू चला था सितंबर के महीने में। आजकल टेम्परेचर क्या रहता है नॉर्मली कश्मीर में? यहाँ पे 34-35 के आसपास, 35 के आसपास रहता है। तो होना क्या चाहिए जिसको लोग कहें? 30 डिग्री तक होना चाहिए, 30 तक होना चाहिए। यानी डिफरेंस ऑफ 4-5 डिग्रीज है, उसकी वजह से ये हमें लग रहा है कि हीट वेव है। हीट वेव है, और ये क्राइटेरिया भी है, और साथ साथ में थोड़ा ह्यूमिडिटी फैक्टर भी है। तो ह्यूमिडिटी के कारण और थोड़ा अनकम्फर्टनेस जो है या डिस्कम्फर्ट लोगों को लगता है। डॉक्टर साहब, कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अर्थ इज बिकमिंग मोर वार्मर देन एनी पीरियड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वजह क्या है? देखो, 1970s के बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उससे पहले भी गर्म होता था, लेकिन जो रेट ऑफ जो वार्मिंग था वो बहुत कम था। 70s के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा वर्ल्ड वाइड शुरू हो गया, और जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो बहुत ज़्यादा जंप उसने ले लिया। तो उससे पहले भी होता था गर्म थोड़ा थोड़ा हर साल, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। 70 के बाद जो है वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लीप्स ले लिया, और नतीजा देखो अभी लगभग 1-1.5 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बढ़ गया एवरेज टेम्परेचर। अच्छा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है, वार्मिंग सी जनरली कहा जाता है, इसका ह्यूमन फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा? फूड चेन पे देखो, ये तो सारा चीज़ जो है बारिश, टेम्परेचर, मतलब जो भी है अंडर द स्काई, सारा कुछ इम्पेक्ट होता है। तो अभी देखो मामूली सा अभी बारिश नहीं हुआ हमें, और ग्लेशियर्स हमारे पिघल गए। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो कितना ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है पिछले एक हफ्ता 10 दिन से जब बारिशें नहीं हुई। लेकिन इसको अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे जब असर हुआ तो फूड चेन में तो असर ही होगा ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो अभी 10 दिन के बारिश से इतना कुछ हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो गया।
تو گلوبلی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت اس کے بہت بڑے بڑے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر اس ٹائپ کا بیلنس نہ رہا تو. بارش یا ٹیمپریچر، ہیٹ ویو، کولڈ ویو کی بات کریں، فلڈس کی بات کریں یا ایکسٹینڈیڈ ڈرائی اسپیلز، ڈراؤٹ کی بات کریں، تو بالکل آپ کا سارا جو نیچرل سسٹم ہے یہ پھر آپ کا گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں. دنیا میں ہر جگہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی 70 کے بعد سے اب تک. پچھلے 50 سال کے آس پاس سے آپ یہ ڈاٹا فرما رہے ہیں. لیکن ہماری یہاں یعنی پورے ورلڈ وائڈ، میں اپنے کشمیر کی بھی بات کروں گا، کالونائزیشن ہو گئی. پہلے ایک شہر چھوٹا ہوا کرتا تھا، لیکن اب پیریفریز میں یہ کافی بڑھ گیا. اربنائزیشن کافی زیادہ ہو گئی. ایگزیکٹلی کالونیز بن گئی، اس کے بعد سڑکیں بن گئی، سڑکوں پہ میکڈمائزیشن ہو گئی. اب جو پانی اس سڑک پہ، اس پورشن پہ، اس گھر کے نیچے جو زمین ہے اس پہ گرتا، وہ زمین سوکھ لیتی. اب اس جگہ وہاں پر نہیں ہوتا، زمین سوکھ نہیں پاتی، وہ باہر پھیل جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچویشن سے اب کیسے باہر آئیں گے پھر؟ دیکھو یہ چیزیں جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بہت سارے جگہوں پہ جیسے واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیکس ہیں گھروں کے اندر بھی. آپ جو رین واٹر ہے اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے چھوٹے چھوٹے پورس رکھ کے آنگن میں وہ پانی کو آپ پرکولیٹ ڈاؤن کر سکتے ہو تاکہ جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو کم سے کم تھوڑا بہت پانی تو زمین کے اندر چلے جائے. ادر دن دس دیکھو ابھی جتنا بھی بارش ہو رہا ہے جہاں پہ تو سپل اوور ہوتا ہے، یہ سیدھا مطلب ایز رن آف جنریٹ ہو رہا ہے اور سیدھا ندی نالوں میں یا جو پولیوٹیڈ واٹر باڈیز ہیں ہمارے ان میں ہی جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تھوڑا سا واٹر ریچارج ہو جاتا ہے، مطلب گراؤنڈ ریچارج نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ریچارج نہیں ہوتا ہے. میکڈمائزیشن ہو یا باقی جو کنکریٹ سٹرکچرز اتنے زیادہ بنائے اور ان کے کارن جو ٹیمپریچرز بھی کافی زیادہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں جو کنسٹرکشنز کے کارن. تھوڑا سا آپ باہر چلے جائیے پیریفری میں سٹی کے، ٹیمپریچر جو ہے تھوڑے کم لگتے ہیں. سٹی کے اندر آ جاؤ مطلب ٹیمپریچر جو ہے 2-3 ڈگری ویسے بھی انسان کو کافی زیادہ لگتا ہے کیونکہ اربنائزیشن کافی زیادہ ہوا ہے. پیڑ پودے ہیں نہیں، ہر جگہ کنکریٹ کا سٹرکچر، مکان، بالکل یہی چیز ہے. سر رین اور ٹورنشل رین میں کیا فرق ہے؟ رین تو نارمل جو بارشیں ہوتے ہیں. ٹورنشل رینز ہو گیا آپ کا ہیوی رین جس کا کافی زیادہ انٹینسٹی رہتا ہے اور یہ بالکل شارٹ ڈیوریشن کے لیے رہتا ہے اور یہ ڈسٹرکٹیو ٹائپ کے. ہمارے ساتھ ہلو جی جی بٹ صاحب. ہاں میں ہوں منظور صاحب جی فرمائیے. میں سن رہا تھا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آج ٹاپک ہے. بڑا ایڈوانسمنٹ ہوا ہے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ تھرو آؤٹ انڈیا، یہ تھرو آؤٹ ورلڈ بھی ہے. آج تو سائنٹیفک ایپریٹس بہت چل رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ کافی ہے. 80% میرے خیال میں آج کل کریکٹ ہو رہا ہے یہ میٹرولوجیکل نا. سر آج کل سیٹلائٹس کا یوز کر رہے ہیں یہ. ہاں وہی تو میں کہتا ہوں سیزن، مگر ایک چیز ہے ان سیزنل، یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے. میں آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اٹ از اے نیچرل فینومینا. جو یہ ان نیچرل سیزن چینج ہو رہے ہیں، جس کو برسات جب ہونی ہے اس وقت نہیں ہوتا ہے، گرمی جب ہونی ہے اب 1 مہینے 10-15 دن پہلے آتی ہے، یہاں جو کسانوں کو کسی وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ان سیزنل چینجز ہے. میں ایم ناٹ بلیمنگ دیٹ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ تو نیچرل ہے. مگر اس کے لیے کیا میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ پہلے ہی لوگوں کو کہنا چاہتا ہے ہاؤ شوڈ بی پریپیئر، دا پیپل شوڈ پریپیئر اباؤٹ دس، اباؤٹ دیئر جو ہوتا ہے نا وارمنگ، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ شوڈ آلریڈی انفارم دیم. تھینک یو. بالکل اس میں جو بات کہی ابھی، ہمارا ایک ایکسٹینڈیڈ رینج فوکاسٹ بھی رہتا ہے. 15 دن تک کیا رہے گا، 1 منتھ تک کیا رہے گا. تو ہمارے ویب سائٹ میں پورا کو اویلیبل رہتا ہے 15 ڈیز تک کیا رہے گا. تو جب بھی ڈرائی اسپیلس کا یا کوئی میجر رین کے چانسز نہیں ہے تو اکارڈنگلی خاص کر فارمرز جو ہے وہ سٹیپس لے سکتے ہیں. یہ جو آج کل ہمیں ڈرائی اسپیل دکھ رہا ہے، یہ آپ نے 1 مہینہ پہلے اس کا تھوڑا انڈیکیشن دیا تھا. 15 ڈیز ہے. ماڈلز ابھی بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اینڈنگ جولائی تک کوئی میجر فوکاسٹ نہیں ہے. اچھا بالکل. تو کوئی میجر فوکاسٹ خاص کر کشمیر ریجن کے لیے، جموں میں پھر بھی تھوڑا سا ریزیڈول موئسچر یا ایڈجوائننگ ہماچل ہو یا اتراکھنڈ ہو، وہاں سے تھوڑی سی ہوائیں آ کے جو پیر پنجال رینج ہے وہ ٹکرا کے وہاں پہ بارشیں ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے بالکل صحیح فرمایا کہ 15 ڈیز کا ایڈوانس فوکس دے کے، تاکہ جو لوگ مینجمنٹ پریکٹسز خاص کر فارمرز جو ہے وہ فورکاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے
کر سکیں. اب تو شادیوں کا سیزن ہے, وہ تو زیادہ پریشان ہے, وہ کہہ کے پتہ نہیں کہ جس ڈیٹ پہ ہم کر رہے ہیں اس دن کیا موسم رہے گا. شادی تو دیکھو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کا فنکشن دیتا ہے, لیکن جو 2 دن کا ان کو خرچے بڑے ہوتے ہیں سر. کھیتی باڑی کا تو پورا سیزن چلا جاتا ہے ایک فارمر کو, اس کو صحیح بات بالکل صحیح ریپ کرنے کے لیے. اچھا, یہ ہم رین اور ٹورنشل رین کی بات کر رہے تھے, آپ نے رین کے بارے میں بتایا. یہ ٹورنشل رین کیا ہوتا ہے؟ ٹورنشل رین دیکھو جو طوفانی بارشیں بولتے ہیں, یہ ہائی انٹینسٹی ان کا رہتا ہے کافی زیادہ, اور یہ ڈسٹرکٹیو نیچر کے ہوتے ہیں, ہائی رن آف جنریٹ کرتے ہیں, فلیش فلڈس تو انہی ٹورنشل رین. یہ کوسٹل ایریاز میں زیادہ ہوتا ہے یا ہمارے یہاں کشمیر میں؟ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. اچھا, یہاں میں یہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, پہاڑی علاقوں میں بھی, پلینس میں بھی, کوسٹل ایریاز میں بھی. تو ان کا انٹینسٹی کافی زیادہ رہتا ہے, اور شارٹ ڈیوریشن میں یہ فلڈ لائک سچویشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے تک رہا تو. اب سٹارمز, ٹورنیڈوز تو دیکھو جو یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں, اور یہاں پہ سائیکلونک سٹارمز خاص کر انڈیا میں ہوتے ہیں, تو اس کے کارن بھی جو ہے تباہیاں ہوتی ہیں بارشوں کے کارن. اب اوور دی ایئرس دیکھو آپ ٹیکنالوجی کا کمال دیکھ لیجئے. 1999-2000 کے آس پاس ہزاروں لوگ جو ہے سائیکلونز کے کارن ڈیتھ ہوتے تھے. جی, سپر سائیکلون اوریسا کا کتنے ہزار ڈسپلیس ہوتے تھے, ڈسپلیس بھی ہوتے تھے اور لوگ مر بھی جاتے تھے. اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو سائیکلون کتنے ٹائم پہ ہٹ ہوگا, کس جگہ پہ ہٹ ہوگا, اور ڈیتھس جو ہے 2-3 دن پہلے ہی, 4 دن پہلے, 1 ہفتہ پورا اس کا مانیٹرنگ ہوتا ہے. اچھا. اور ڈیتھس بھی جو ہے بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے, بالکل منیمم. ٹائملی ان کو ایویکویٹ کیا جاتا ہے, ٹائملی ایویکویٹ بھی ہوتا ہے, اور فشر مین ہو یا جو کوسٹل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پورا وارننگز وغیرہ دیا جاتا ہے ایڈوانس میں. اور ڈیتھ نمبر جو ہے کسی سائیکلون میں تو نہیں ہوا جی, اور کچھ ایک سائیکلون میں 4, 5, 6, 7 ایسے چلتا ہے اتنے بڑے سسٹمز کے کارن. لیکن اوور دی ایئرس یہ بہت بڑا سکسیس جو ہے اس ڈپارٹمنٹ نے ملا ہے, خاص کر سائیکلون پریڈکشن اور وارننگز کو لے کے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو آج کل آپ سیٹلائٹ کا استعمال کر رہے ہیں. ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا تعارف دیجیے صاحب. جاوید احمد بول رہا ہوں سر. جی جاوید صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام, پوچھیے جاوید صاحب. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں مختار صاحب سے کہ جو 2 ریزن ہے, مین امپارٹنٹ ریزن ہے جو یہ کلائمیٹک چینج ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. جی, ایک تو اس میں یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو اس کی رائز ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ڈیفارسٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں سر, جی, یہ اس کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. تو مختار صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, جو یہ کین وی گو فار پلانٹیشن ڈرائیو ایٹ آور گراس روٹ لیول, کیونکہ ہم بھول چکے ہیں, ہم اپنا جو انوائرمنٹ ہے ہم بھول چکے ہیں. ہم صرف گاڑیوں میں جانا چاہتے ہیں, بس یہی ہمارا کام ہے. یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے تو اس کو ہم بھول چکے ہیں. بالکل, دیکھو بالکل صحیح فرمایا. جس حساب سے جنگل ہم کاٹ رہے ہیں اس حساب سے لگا نہیں رہے, پھر وہیں گلیشیئر والی حال ہوگا, مطلب بات آگے. تو جتنا کاٹ رہے ہیں ہمیں ڈبل ٹرپل جو کلائمیٹ ایکسپیکٹڈ کلائمیٹ چینج یا ٹرینڈز کو دیکھ کے ڈبل ٹرپل جو ہے ہمیں اپنا جو ایفورسٹریشن ہے اس کو کرنا چاہیے. لیکن اب لوگ تو نہیں کریں گے نا, اس کے لیے گورنمنٹ کا بھی انیشیٹو ہے, لوگوں کو بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. نہ انڈیویجول لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے گھروں میں اگر چھوٹی سا آنگن ہے تھوڑا 2 پیڑ لگائے, تھوڑا اگر ہر کوئی کرے گا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. دیکھو ابھی گاڑیاں ہم لوگوں نے 3-3, 4-4 رکھا ہے ایک گھروں میں, تو کار پولنگ کا سسٹم نہیں ہے, سائیکلنگ کا سسٹم نہیں ہے, ہر کسی کو گاڑی چاہیے, روڈز اتنے ہی ہیں, تو پولوشن تو ہوتا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے. مطلب کہیں نہ کہیں ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. مختار صاحب, نارتھ پول ساؤتھ پول میں جو آئس کانٹیننٹس جو ہے میلٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھ رہا ہے, کچھ کوسٹل ایریاز کے ڈوبنے کا بھی سلسلہ ہے. ہم یہاں کشمیر میں جب رہتے ہیں تو ہم ماؤنٹینز پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں, JNK میں, کیا ایسی کانٹیننٹس کے میلٹنگ کا کچھ اثر ہم پر بھی پڑے گا؟ نہیں, دیکھو یہ لو لائنگ ایریاز آپ کا, جیسے ایشین کنٹریز کی اگر ہم بات کریں گے, بنگلہ دیش, مالدیوز,
یا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ کوسٹل ایریا ہے, ہم تو سمندر سے بہت دور ہیں. میں وہیں پہ آ رہا ہوں. تو ان جگہوں کا جو ہے مطلب ڈوبنے کا بڑا خطرہ ہے, کیونکہ جس حساب سے واٹر لیول جو ہے بڑھ رہا ہے گلیشیئرز اور باقی چیزوں کے پگھلنے سے. اب یہاں پہ تو گلیشیئرز ہیں اور ہم اتنا دور بھی ہیں, لیکن ہمارے اوپر جو ہے دوسرے ٹائپ کے کرائسس جو ہے بڑھ جائیں گے, پینے کا پانی کا یا اریگیشن واٹر کے لیے. تو اس ٹائپ کے جو ایونٹس ہیں یا کرائسس ہیں, یہ اب ہمیں اور کامن جو ہے دیکھنے کو مل سکتا ہے کمنگ ایئرس میں. Muhtar صاحب, we have a caller perhaps, please. Hello. جی, ابھی یہ جاوید صاحب ہمیں فون پہ بتا رہے تھے کاربن کے بارے میں انہوں نے بات کری. اب یہ کاربن جو ایئر میں جاتا ہے, اس کا کتنا کنٹریبیوشن رہتا ہے ایٹماسفیئر کو خراب کرنے میں یا ایٹماسفیئر کو وارم کرنے میں؟ دیکھو, ہر کسی گیس کا جو ہے گلوبل وارمنگ پوٹینشیل رہتا ہے. میتھین کا لگ بھگ 22 کے آس پاس ہے, کاربن کا 1 یونٹ, اور کلورو فلورو کاربنز کا ہے لگ بھگ 1700 یونٹ کے آس پاس. نائٹرس آکسائڈ بھی ہوتا ہے. جی, نائٹرس آکسائڈ ہے, اوزون ہے, سلفر آکسائڈ, اوزون بھی ہے. تو یہ سارے جو ہے مطلب گرین ہاؤس گیسز میں آتے ہیں. جی, تو اس میں CO2 کا جو ہے 1 ہے, اور باقی جو میں نے کہا کلورو فلورو کاربنز ہیں, ان کا لگ بھگ 1700 یونٹ کے آس پاس ہے گلوبل وارمنگ پوٹینشیل. لیکن ان سب سے زیادہ جو ہے آپ کا کاربن کا ایک تو ریٹینشن ٹائم جو اس کا لائف ٹائم رہتا ہے وہ کافی زیادہ ہے باقی گیسز سے, اور اس کا ایئر میں کاربن کے پارٹیکلز رہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کنسنٹریشن جو ہے باقی گیسوں سے اس کا زیادہ ہے CO2 کا. تو اس کے کارن جو مطلب یہ ہیٹ ایبزارب کرتا ہے, یہ ایٹماسفیئر میں رہ کے بالکل ایبزارب کرتا ہے, پھر ری ریڈیٹ کرتا ہے. اچھا, ریڈیٹ کرتا ہے, ری ریڈیٹ بھی کرتا ہے ٹوارڈز ارتھ. تو جس کے کارن جو ہے ہمارا یہ جو گرین ہاؤس جیسا افیکٹ ہم پڑھتے تھے, تو یہ گیسز تو وہیں کریں, اسی لیے یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں. اچھا, کیا ہم ہیومنز اس کلائمیٹ چینج کو یا یہ جو تباہی ہو رہی ہے ہمارے انوائرمنٹ کی, اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں؟ پورا ریورس تو نہیں ہوگا, لیکن سم ہاؤ تھوڑا بہت کوپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں ایڈیپٹیو اور میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہونا چاہیے. ایڈیپٹیشن میں دیکھو, ابھی پیڑی کے لیے اتنا زیادہ ہمیں پانی چاہیے جو شالی ہم اگاتے ہیں. تو اس ٹائپ کے کراپس خاص کر جو الٹرنیٹ ڈرائنگ اینڈ ویٹنگ ہوتا ہے یا ڈائریکٹ سیڈڈ ڈرائی ہے, تو اس ٹائپ کے چینجز ہم لا سکتے ہیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں. یا کچھ ایک جگہوں پہ اتنا زیادہ مطلب نائٹروجن کنٹیننگ فرٹیلائزرس ہم لگاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ تو والیٹائل یا تو ایٹماسفیئر میں جاتا ہے والیٹائل گیس بن کے, نہیں تو وہ لیچ ڈاؤن ہو کے ہمارے واٹر ٹیبل کو تباہ کرتا ہے. تو اس ٹائپ کے بھی چیزوں کے لیے ہمیں دیکھو کچھ ایسے نائٹروجن فرٹیلائزرس لگانے چاہیے جو سلو ریلیزنگ ہو اور اسپیسیفک ڈوز کے حساب سے ہو, تاکہ وہ پلانٹ جو ہے پوری طرح اپٹیک کر سکے ایٹماسفیئر میں. اس کا والیٹائلائزیشن ایسی جو لازز ہوتے ہیں یہ کم ہو. یا اس کے بغیر بھی بہت سارے کراپس وغیرہ جو ہیں وہ میتھین وغیرہ ریلیز کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں مطلب ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی پروون جو ٹیکنیکس ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور میٹیگیشن میں جیسے میں نے کہا کار پولنگ وغیرہ, یا ہمیں گرین ہاؤس گیسز کا جو سورس ہے اس کو کٹ کرنا ہے میٹیگیٹو اسٹریٹجیز میں. تو اس میں ہمارا وہیں کار پولنگ, ایفورسٹریشن وغیرہ یہ چیزیں جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس سے پہلے بھی ورلڈ وائڈ میں بہت سارے پروگرامز آئے, انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں کچھ, تو وہاں سے کوپ ابھی پتہ نہیں کتنا چلا ہے 26 یا ایسے, ارتھ سمٹ, بہت سارے ایسے انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئے, کوئٹو پروٹوکول, جس میں دیکھا گیا کہ یہ گرین ہاؤس گیسز کا جو ایمیشن ہے ان کو جو ہے ہمیں ریڈیوس کرنا ہے. تو اس ٹائپ کے جو پروگرامز ہیں ہمیں بھی یہاں پہ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ ضروری جو ہے جتنا پیڑ پودے ہم لگا سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ یہ جو ہے سنک ایز اے سنک جو ہے کام کرتے ہیں فارسٹ. یہ جو گلوبل انڈسٹریلائزیشن ہے, تو یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ تو ایمیشنز وہیں سے ہے, چاہے کلورو فلورو کاربنز ہو, نائٹرس آکسائڈ ہو, یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہو, یا اوزون ہو, جو بھی اس میں یہ ہے جو اس کی ریزنز ہیں. اب ایک طرف سے دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے, کچھ پارٹس تو آلریڈی ڈیولپ ہو چکے ہیں. ہم اپنے انڈیا کی بات کرتے ہیں,
एक तरफ से हम ये कहते हैं कि वो शुड ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, दूसरी तरफ से हमें डेवलप भी करना है पूरे मुल्क को, तो इसको बैलेंस कैसे रखें? डेवलप होना है तो ये चीज़ें तो होंगी। देखो यही तो एजेंडा है गवर्नमेंट का, जिन्होंने डेवलप किया है ऑलरेडी, इतना पोल्यूशन किया है, वो दें टेक्नोलॉजी जो अंडर डेवलप्ड है अभी। तो इस टाइप का इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी क्रिएट किया है और जो डेवलप हुए हैं वो अपना टेक्नोलॉजी दे दें, ताकि जो अनडेवलप्ड हैं वो भी उतना ही तो डेवलप। वो जो टेक्नोलॉजी हमें देंगे तो उससे यही होगा ना कि हम भी फिर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करेंगे, या तो उसको अरेस्ट करने की टेक्नोलॉजी अगर है। उसमें देखो आपका ग्लोबल कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो है चल रहा है। आपने जितना पोल्यूट किया आपको उसी शेयर का पैसा जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को देना है, ठीक है ना। और इसके बगैर आप ये भी है कि नहीं, वो तो पूरा ले रहे हैं ना। दूसरा वो ये कह रहे हैं हमने ज़्यादा इंडिया ने कंट्रीब्यूट उतना नहीं किया है, लेकिन पैसा पूरा चाहिए उनको। पैसा तो देना पड़ेगा जो डेवलप है ऑलरेडी। नहीं, खराबी तो यूरोप ने करी ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एटमॉस्फेयर का तो कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ कहीं गैस दूसरी जगह उन्होंने तबाही मचाए, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो उसके कारण जो है आपको ग्लोबल इवेंट्स जैसे क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स या ऐसे हीट वेव लाइक इंसिडेंट्स या फॉरेस्ट फायर देखो कितना कॉमन हुआ है। जी। तो इस टाइप के इवेंट जो हैं पूरे ग्लोब के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरा है। वो कॉल ऑनलाइन सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो अर्ज ना ये वनकस गर्म ट्यूशन चलन ऑल ओवर कश्मीर फरमाए ये ददमना वो 51 वूर ये ददमना वो क्या वो रिक्वेस्ट चीज पाने अमन वना सवार क्या रब तना दपान मा असाबत मुसीबत फजमा कसबत यह हसा तुम पे अथन कमाई तुम रटान वन अर्ज रचना मख्तर सोब ने वसात अगर बचन गा थोड़ा बहुत फर्स्ट तामत क्या मख्तर वोनमुत मख्तर सोबन शतुन तामत चांसेस शतुन पे रूद चांसेस थोड़ा बहुत वन बचन गा जबरदस्त अजाब वनकस हीट मज बस तो तुलन बिचारन कयामत कुबरा गा बहुत गाड़ी मज वुचान बिचारन कुछ आजाद गा वो गोस थोड़ा बहुत राहत गन सो पुशन कि बचन बिचार पे गर वत खर बिचार क्या तुम यहां बहुत यहां अगर मख्तर सोब ने वसात गा स्कूल वाले 5-10 तो दे एक्स्ट्रा। अच्छा छुट्टी बच्चों को जो स्कूल में छुट्टी वगैरह हो गई, उनके स्कूल दोबारा खुल गए। जी बिल्कुल, चाहते हैं कि एक्सटेंड हो जाए उनकी। आप ये तो एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इस पे आपका इंटरवेंशन चाहते हैं इसमें तो को गर्मी तो है, हमने तो ऑलरेडी कहा है 26 तक रहेगा जी। अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारी चीज़ों का जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमारे कश्मीर में इसका कुछ इम्पैक्ट है? मतलब कश्मीर से कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो इमिशन जो कहते हैं। हाँ, देखो गाड़ियाँ किस हिसाब से बढ़ी हैं, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, मतलब ट्रैफिक कंजेशंस वगैरह हर जगह यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लोड बढ़ा है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कितना पोल्यूशन वगैरह हम एमिट करते हैं। और उसके बावजूद जो पेरिफेरीज में जो ब्रिक लेन्स वगैरह हैं, चलो उसका भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ जंगल जो है साफ़ हो रहे हैं, हम काट रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो हमारे फ्लड चैनल्स थे उनमें हम मकान बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन तो करता ही है। ये जो लैंडस्लाइड्स हमारे वगैरह होते हैं बारिशों की वजह से ही होते हैं, पहाड़ गिराते हैं जगह जगह पर, इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? क्या होता है इसमें? देखो एक तो नेचुरल लैंडस्लाइड है, उसके लिए आपका बारिश वगैरह ज़रूरत पड़ता है ताकि वो ट्रिगर अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ा है पिछले कई सालों से। बिल्कुल। तो लैंडस्लाइड देखो, एक तो आपका बारिश चाहिए, कुछ ट्रिगरिंग चाहिए, किसी भी लैंड को वो सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद वो फिर खिसक जाता है। कुछ जैसे हमारे यहाँ पे हैं बनिहाल रामबन एक्सिस में, तो ये तो पूरा जो है डिस्टर्ब हो चुका है। बारिश थोड़ा सा हो, बारिश हो या ना हो, फिर भी जो है कभी कभार पसियाँ गिराते हैं। या अब कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो वहाँ सड़क की वार्डनिंग हो रही थी उसमें ब्लास्टिंग वगैरह कुछ हो रही थी, तो पहाड़ थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। वो भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जो है जो वेदरिंग है उन सारे एरियाज़ का, बारिशें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विंटर में ठंड भी ज़्यादा रहती है और गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वो जो पहाड़ी इलाके हैं
ان کا ویدرنگ جو ہے کہیں نہ کہیں اب مجھے لگتا ہے تھوڑا فائنل سٹیج میں آ چکا ہے، کیونکہ پورا وہ جو پہاڑیں ہیں وہ مٹی بن چکا ہے آج کے دن. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ماؤنٹین ایریاز میں ٹورزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں؟ نہ اس کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے وہاں. نہیں، تھوڑا امپیکٹ تو رہتا ہے کہیں نہ کہیں، بارشوں کے حوالے سے ہو یا باقی جو لینڈ سلائڈس ہوں، یا کہیں کہیں پہ آپ کے بہت جگہوں پہ لینڈ ہی پورا دس گیا. ابھی رامبن کے گول ایریا میں ہم نے دیکھا، یا اسی طرح اتراکھنڈ کے ایریا میں بھی دیکھا. تو اس ٹائپ کے نیچرل یہ رہتے ہیں کسی کسی جگہ پہ. تو لوگوں کی کیا پریکاشنز لینی پڑیں گی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں لوگ؟ پہاڑوں میں ابھی ویدر وائز تو دیکھو تھنڈر اسٹارم، لائٹننگ، اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا. باقی جو لینڈ سلائڈ ہیں، دیکھیے پہاڑوں میں سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں سے ایولانچ آنے کا خطرہ رہتا ہے. اب برفیں پگھل گئی تو آپ وہ سمجھ رہے تھے شاید گرمی میں اب اس بلا سے نجات ملے گی، تو یہاں سے اب لینڈ سلائڈز وغیرہ کا چکر رہتا ہے. بالکل، ان کو تو پورا احتیاط سے ہی ہمیشہ رہنا پڑے گا، کیونکہ کلاؤڈ برسٹ انسیڈنٹس ہو، لینڈ سلائڈس ہو، یا شوٹنگ سٹونز کے مسئلے آ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار پورا لینڈ جو ہے وہ دھس جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے ایونٹس جو ہیں وہ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں تو لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط، مطلب ہمیشہ احتیاط سے رہنا پڑے گا. میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق کہتے ہیں کہ ہر سال ہیومن ایکٹیویٹی جو دنیا میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے 30 بلین ٹنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے. اب اس کو کیسے اریسٹ کیا جائے؟ اس کے لیے تو دیکھو ایسی سچویشن میں جب اتنا کاربن ایٹماسفیئر میں جائے گا ٹیمپریچر تو بڑھے گا نیچرلی. اس کے لیے دیکھو سب سے پہلے تو آپ کا فارسٹ وغیرہ ہے، ایگریکلچر ہے، یہ سارے جو ہے سنک کام کرتے ہیں. تو یہ سارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایکچولی پلانٹس ابزارب کرتے ہیں. بالکل، تو یہ ایز اے سنک کام کرتے ہیں. اسی طرح اوشنز بھی بہت بڑا سنک دیکھا گیا، اس پہ بھی کافی زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو گلوبلی کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو لوڈز بڑھ رہے ہیں وہ اوشن بھی جو ہے ایک امپورٹنٹ ایز اے سنک جو ہے کام کرتا ہے. تو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز خاص کر جو فارسٹریشن کا میں بار بار بول رہا ہوں، تو نیچرلی بھی اور ویسے بھی ایک تو کاربن کا سنک ایز اے سنک کام کرے گا، دوسرا جو ہے تھوڑا کولنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے جہاں پہ بھی جنگل ہے. تو رزلٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے، جو سٹیز ہیں یہاں پہ جنگل پیڑ پودے ہیں نہیں، تھوڑا سا آپ پیریفری میں نکلیے تو آپ کو تھوڑا سا کولنگ ایفیکٹ دکھے گا بیکاز آف ویجیٹیشن. کلائمیٹ چینج کے بارے میں جو ہم نے بات کی کہ ایگریکلچر پہ اثر ہوتا ہے یا دوسری چیزوں پہ، ہیلتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ہیلتھ، ہیومن ہیلتھ پہ بھی دیکھو، فون کال آ رہا ہے، ہیومن ہیلتھ پہ بھی دیکھو الگ الگ قسم کے سٹریسز بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراؤٹ وغیرہ یا فلڈز کے کارن ماس مائگریشن ہو جاتا ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، اور مطلب پھر الٹیمیٹلی پھر کرائمز اور یہ چیزیں جو ہیں سوسائٹی میں بڑھ جاتی ہیں. تو ایز اے ہیومن ہیلتھ انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں گے تو سٹریس وغیرہ یا انکمفرٹنس یہ تو ہمیشہ روٹین میں رہتا ہی رہتا ہے. مختار صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم نے آپ کی پریڈکشنز کے علاوہ جو بارشوں کے حوالے سے ہوتی ہے یا ونڈ پیٹرن کے حوالے سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور براڈر پرسپیکٹو پہ بھی بات کی جو کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کے سلسلے میں پوری دنیا میں ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.